السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے، توحید علمی۔ سورہ الکافرون جو ہے نا، اس میں توحید عملی کی بات ہے کہ میں ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور یہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں علم کے اعتبار سے توحید کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ صورت اپنی فضیلت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تعدیل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب بات صرف اتنی سی تھی کہ 1/3 کے برابر ہے، اور فضیلت بیان کرنا مقصود تھا۔ اس پر اگلی باتیں کہ 1/3 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر صورت ایک دفعہ پڑھیں تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے کوئی اور معنی بیان کر دیا، کسی نے کوئی اور، یہ ساری اپنی باتیں ہیں۔ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو یہیں تک کہ ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، جو باتیں جتنی وضاحت کر دی گئی ہے ان کو اتنی وضاحت تک ہی رہنے دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ کسی جانب روانہ کیا، ان کا ایک امیر مقرر کر دیا، اور وہ امیر صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں وہ کوئی بھی قرات کرتے تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص لازم پڑھا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں نے، چونکہ صحابہ کرام نے یہ عمل پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو اس صورت کو لازمی پڑھتا ہوں، بھئی ہر حال میں پڑھنا ہے میں نے، اگر تمہیں اچھا نہ لگے تو تم کسی اور کو آگے کرو، وہ نماز پڑھا دیا کرے، میں اس کے پیچھے پڑھ لوں گا۔ لیکن وہ بھی اطاعت کے صحیح تربیت یافتہ تھے، تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر مقرر کیا ہو اور ہم یہ حق کسی اور کو دے دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ پڑھاتے رہے نمازیں۔ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ بھی اس طرح ہمارے جو امیر صاحب آپ نے بنائے تھے وہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، قرات میں اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پوچھا تو کہنے لگے میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، کیونکہ اصل تو توحید ہی ہے۔ تو جس شخص کو توحید سے محبت ہے، توحید پر دلالت کرنے والی آیات اور صورت سے محبت ہے، تو یقیناً اس شخص کو جنت میں جانے کا یہ ذریعہ، یہ چیزیں بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جو بندہ قل هو اللہ احد مکمل 10 بار پڑھتا ہے، بنی لہ قصر فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے ایک محل، ایک مکان تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں اس صورت کی، اور ان ساری فضیلتوں کے پیچھے اصل بنیاد وہ یہی ہے کہ اس میں توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض رکعات میں، بعض نمازوں میں بطور خاص اس صورت کی قرات کیا کرتے تھے، جس طرح کہ فجر کی سنتیں ہیں، اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر پڑھا کرتے تھے، وطروں میں بھی یہ پڑھا کرتے تھے، طواف کی 2 رکعتوں میں بھی یہ صورت پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب یہ صورت، یہ لفظ جو ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس میں شرک کی جتنی بھی اس وقت کی صورتیں تھیں
یا آج کے دور میں جتنی صورتیں موجود ہیں یا آئندہ قیامت تک جتنی آئیں گی، ان تمام شرک کی اقسام کا رد ہو جاتا ہے۔ اور وہ شرک کی صورتیں جو یہودیوں میں ہیں یا عیسائیوں میں ہیں یا خاص مشرکین میں یہ صورتیں موجود ہوں شرک کی، یا حتیٰ کہ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں جتنی بھی شرک کی صورتیں ہیں، ان سب کا رد بھی اس ایک جملے میں موجود ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی بھی چیز کو کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا جائے، اس کی عبادت کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کے ناموں کے اعتبار سے یا اس کے افعال کے اعتبار سے، تو وہ پھر ایک اللہ تعالیٰ اکیلا نہ رہا۔ قل هو اللہ احد والی بات ان لوگوں کے ہاں ختم ہو گئی۔ تو جب اللہ احد نہ رہا تو وہاں خود بخود شرک شامل ہو گیا۔ تو کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں جی بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ عبادت جب بندہ کرتا ہے اس حد تک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتر آتے ہیں، تو وہ پھر اور بھی بڑی پھر فضول مثالیں دینا شروع ہو جائیں گے کہ جی ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ایک شمع سے دوسری شمع جلتی ہے، تو پہلی شمع میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، تو کمی واقعہ نہیں ہوتی، لیکن ایک شمع نہیں رہتی، پھر وہاں دو چراغ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جتنی بھی صورتیں دنیا میں اس وقت رائج ہیں شرک کی، ان تمام کا اس میں رد ہے۔ پھر احد کا معنی یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب احد کہا نا، تو احد وہ چیز ہوتی ہے جس کے آگے اجزاء نہ بن سکتے ہوں۔ جب ایک چیز کے آپ نے اجزاء بنا دیے ہیں، اس کے حصے بنا دیے ہیں، تو پھر وہ چیز احد نہیں رہی، پھر وہ ایک سے کئی چیزیں بن گئی ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، تو وہ بھی حصہ بنا دیا انہوں نے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا جز بن گیا۔ مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نور سے جب پیدا ہوئے تو پھر وہ نور ایک نہ رہا، ایک سے زیادہ ہو گئے۔ تو الغرض جتنی بھی صورتیں بن سکتی ہیں شرک کی، ان سب کا اس میں رد موجود ہے۔ کسی نے کہا بھی ایک خدا نیکی کا ہوتا ہے اور ایک خدا برائی کا ہوتا ہے، کہ یزدان ہے، ایک اس کے مقابلے میں اہرمن ہے۔ غرض جتنی بھی باتیں کر لی جائیں، ان سب کا توڑ قل هو اللہ احد میں موجود ہے۔ اس پر بندہ کھڑا ہو جائے، پکا ہو جائے، تو جو بندہ بھی بات کرتا رہے اس کو اسی سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، پھر اللہ احد والی بات آپ کے ہاں باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ الصمد، الصمد جو ہے یہ صمد، صاد میم دال، یہ کسی ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر کھوکھلا پن نہ ہو، خلا نہ ہو، جس کا جوف اور پیٹ نہ ہو۔ تو ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ صمد وہ سردار کہ لوگ اپنی حاجات جس کے سامنے لے کر جاتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس کی طرف جاتے ہوں۔ تو ہوتے ہیں سردار قبائل میں، علاقوں میں، ملکوں میں، کہ لوگ اپنی ضروریات، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے طرف جاتے ہیں، تو وہ ہیں صمد۔ اور یہاں ہے الصمد الف لام کے ساتھ، کہ جتنے بھی سردار ہو سکتے ہیں دنیا میں، جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں دوسروں کا کام کرنے والے، ان سب کو پھر بھی اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کے لیے کسی اور کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اور پھر بہت ساری ایسی ضروریات لوگوں کی ہوتی ہیں جو ان کے پاس لے کر آتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ وہ الصمد ہے۔ ایک تو اسے اپنی حاجات کسی اور کے آگے لے کر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دوسرا کہ کوئی ضرورت لوگوں کی، مخلوقات کی ایسی ہے نہیں جو اس سے پوری نہ ہو سکتی ہو۔ تو سب سے بڑا سردار وہی ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو
وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں۔ کبھی اس وجہ سے کہہ دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، ساری کائنات تو پہلے ہی اس کی غلام ہے، تو اولاد تو چاہیے ہوتی ہے کہ انسان کا ہاتھ بٹائے، اس کے کام آئے، اس کی جو کام اس کی پہنچ سے باہر ہیں اولاد ساتھ مل کر اس کا تعاون کرتی ہے، ہاتھ بٹاتی ہے تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اس نے کن کہنا ہے تو سارا کچھ ہو جانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے بیوی کے ساتھ تو بیوی ہے ہی نہیں، وَلَمْ تَكُنْ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی اولاد کیسے ہوئی، اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں۔ تو اولاد مان لیں جس طرح عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مانی ہے، یا جز مان لیں جس طرح نور من نور اللہ کا عقیدہ ہے۔ جو بھی صورت اس طرح کی بنا لیں گے تو پھر لم یلد والی بات پر عقیدہ پختہ نہیں رہے گا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی اس کا ہمسر، اس کی برابری کرنے والا اور اس کے مقابلے میں آنے والا ہے ہی نہیں۔ جب اتنی وضاحت اور تفصیل جتنی صورتیں کو بن سکتی تھی نا، سوچ بچار کر کے انسان جتنی بنا سکتا تھا کہ یہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بنا لیں شریک، یہاں سے کوئی بن جائے، ان 4 آیتوں میں ان تمام اقسام کی اور تمام سمتوں اور جانبوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے۔ ولم یولد، اس کو کسی نے جنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ذہنوں میں آتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، فلاں کو کس نے پیدا کیا ہے، چلتے چلتے آخر میں وہ کہہ دیتا ہے اچھا اس کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب یہاں تک بات آئے نا تو اس سے آگے نہ سوچا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو یہ صورت جو ہے بڑی ہی جامع صورت ہے توحید کے حوالے سے، اس لیے اس کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور وہ 3 بار اور 10 بار پڑھنے والی جو فضیلت آ گئی وہ بھی میں نے عرض کر دی۔ اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی آسانی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے کوئی عدد اگر مقرر کر لے تو مسنون نہ سمجھے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت کوئی بھی آیت پڑھنے میں اس کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا ہمیں کہ یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اپنی سہولت اور آسانی کے لیے جس طرح وہ صحابی ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔